हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम की गवाही देते हैं। रूहानी जंग के सिलसिले में आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। दुश्मन को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज का जो कि मार्च में हमने रूहानी जंग का सिलसिला खुदा पाक रूह की हदायत से हम सीख रहे हैं, और खुदा ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें सरफराज किया और हम इस काबिल हुए कि हम दुश्मन इब्लीस के उन नापाक मंसूबों को समझ सकें। और हमने पहले भी जो प्रोग्राम्स किए उसमें हमने खुदा का शुक्र है कि काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पिरिट्स के बारे में हमने सीखा। चूँकि हम अभी इनके तारुफ में हैं, हम अभी इनके बारे में जान रहे हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ये कहाँ कहाँ पर किस किस हालत में किस किस शक्ल में बाहवाला मौजूद हैं। इसके बाद जब इनका तारुफ ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम तफसीलन इन स्पिरिट्स के बारे में सीखेंगे कि ये जो डीमंस हैं, डेवल्स हैं, और इनमें जितने भी रूलर्स हैं, डार्कनेस के जो प्रिंसेस हैं, हम इनके जो फंक्शंस हैं, ये जो जादूगरी है और ये किस तरह से ईमानदार लोगों पर हमले करते हैं, किस तरह से उनके लिए रुकावट का बायस बनते हैं, और फिर इनसे जंग करने के लिए हमें क्या करना है, वो ख़ास प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं कि जिनके ज़रिए से हम इनके साथ जंग कर सकते हैं, हम इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि बस तुम डट कर इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो हमने बहसीयत मसीही होने के खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये फजल बख्शा हुआ है और हमें इख्तियार दिया हुआ है और अपने रूह से हमें मामूर किया, हमें ब्लेस किया हुआ है और हमारे पास अथॉरिटी है। हमें सिर्फ डट कर खड़े होना है। खुदा हमारी मदद करेगा कि हम किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से खुदा हमें फतह याब करवाता है, क्योंकि खुदा फतेह है। खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी फतेह है। उसी तौर से जब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो उसमें होते हुए उसकी दी हुई अथॉरिटी से हम भी फतेह हैं। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम इन चीज़ों को ज़रा और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अभी जो हम आज हमने 12 स्पिरिट्स के बारे में स्पिरिट के बारे में देखना है। मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को दोहरा दूं कि हम जितने भी अभी स्पिरिट्स के बारे में बाहवाला जो बाइबल में हम देख रहे हैं, जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस में साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है और उन्होंने किस किस तरह से लोगों पर हमले किए, किस किस तरह से लोगों को उन्होंने बीमारियों में मुब्तला किया, मुख्तलिफ हालतों में उन पर जुल्म किया, तो वो सारी चीज़ों को अभी हम तारुफ में देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्पिरिट्स जिनके बारे में हम तारुफ में देख रहे हैं, ये सारी रूहानी आलम है, यानी एक जिस्मानी आलम है जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम दुनिया की चीज़ों को देख सकते हैं, हम अपने घर में अपने अफराद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकते हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, अपने एरिया में, अपने शहर के लोगों को देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ये जिस्मानी हालत में नहीं, रूहानी आलम में हमलावर होती हैं। उसका असर जो है वो जिस्म के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। इस बात को मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो स्पिरिट है इनकी बॉडी नहीं है। ये काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, हमला करने के लिए इनको बॉडी की ज़रूरत होती है। ये जिस्म इख्तियार करते हैं, जिस्म में समाते हैं और समाने के बाद उस बॉडी को अपने कामों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, अपने कामों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ निकाले हम इस बारे में ज़रा देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बाब मुताबिक मुक़द्दस मरकज़, उसके बाब नंबर 3 में हम जाएंगे और उसकी आयत नंबर हम 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी बाब मुताबिक मुक़द्दस मरकज़ और उसके बाब नंबर हम 3 निकालेंगे और उसकी आयत नंबर हम 22 पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और फकीर जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे
کہ اس کے ساتھ بال ہیں، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ آیا وہ ہے بالزبول۔ کیا لفظ ہے جی؟ بالزبول۔ دوسرا لفظ آیا ہے وہ ہے بدروحوں کے سردار۔ بد روح ہے یعنی کہ بری روح ہے۔ ایسی روحیں ہیں جو اچھائی کے خلاف کام کرتی ہیں، ایسی روحیں ہیں جو راست بازوں کے خلاف کام کرتی ہیں، ایسی روحیں ہیں جو خدا کا راستہ جو ہے وہ اچھا ہے، نیکی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے۔ تو یہ ایسی اسپرٹس ہیں جو خدا کے خلاف ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں، اور اسی طرح سے جو اچھائی ہے اس کے خلاف کام کرتی ہیں۔ تو یہ بری روحیں ہیں، بدروحیں۔ تو بدروحوں کے سردار، تو یہاں پہ جو دوسرا لفظ آیا وہ بدروحوں کا سردار ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے بدروحوں کو، ایک بدروح کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا سنا، بدروح یعنی کہ بری روح، یعنی کہ ہر وہ اسپرٹ ہے جو آپ کو اچھائی سے روکتی ہے، جو آپ کو خدا کے پاس جانے سے روکتی ہے، جو آپ کو برکت لینے سے روکتی ہے، جو آپ کو بحال ہونے سے روکتی ہے۔ سو بری روحوں کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیں خدا سے دور لے جائے اور ہمیں گناہ میں، آلودگی میں، ناپاکی میں وہ ہمیں مبتلا کرے، تاکہ ہم جو ہیں وہ خدا سے دور رہیں۔ کیونکہ جب ہم ناپاکی میں رہیں گے تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور اس کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں رہیں گے، اگر ہم ناپاک رہیں گے تو خدا پھر ہم پر نظر نہیں کرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ناپاک کیسے ہوتے ہیں؟ میرے عزیزو، گلتیوں کے خط اس کے باب نمبر پولس رسول کا خط ہے گلتیوں کے نام، تو وہاں پر ہمیں وہ کام ملتے ہیں، وہ چیزیں ملتی ہیں جن سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ وہ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں مقدس پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے باب نمبر 5 اور آیت نمبر ہم 19 سے پڑھیں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہ مقدس پولس جو ہے وہ گلتیوں کی کلیسیا کو یہ بات واضح طور پر سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو جسم کے کاموں کا ذکر ملتا ہے، یہ انسان کی زندگی میں وہ عمل ہیں جن کو وہ اختیار کر کے آپس میں بھی جدا ہوتے ہیں، خدا سے بھی الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں نہ شادمانی ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور نہ وہ پھلدار زندگیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں حرام کاری، ہمارے جو بدن کے گناہ ہے، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، بت پرستی ہے، جادوگری ہے، عداوتیں ہیں، جھگڑا ہے، حسد ہے، غصہ ہے، تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، بغض ہے، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور کلام مقدس میں کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں بس اتنے ہی ہیں، نہیں، اس سے آگے لکھا ہے اور ان کی مانند، اس کا مطلب ان کی طرح کے اور جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، جو ہمارے جسم کو داغدار کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کو ناپاک کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کو اس حالت میں لے آتے ہیں کہ خدا ہم پر نظر کرنے سے کتراتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ حالت جو بڑی خطرناک ہے، اور اگر ایسی حالت ہوگی تو ابلیس کے جو کرندے ہیں، جو بری روحیں ہیں، جو بدروحیں ہیں، وہ پھر ہمارا پیچھا کریں گی اور وہ پھر ہم پر حملہ آور ہوں گی۔
हमने देखा मरकज की अंजील में, हमने देखा कि इसके बाब नंबर 3 आयत नंबर 22 में बाल-ज़बूल एक देवता का नाम है और ये मक्खियों का देवता है, बाल-ज़बूल। तो माजी में बहुत ज्यादा लोग जो थे वो इसकी प्रस्तिश में मुब्तला हो गए, और चूंकि ये मक्खियों, ये इसकी शक्ल जो है वो मक्खी की तरह है, इसलिए ये मक्खियों का देवता है। इसका नाम बाल-ज़बूल है। क्या जी नाम है इसका? बाल-ज़बूल। इसकी शक्ल सूरत किस तरह की है? मक्खी की तरह की है। तो ये नापाकी का देवता है, क्योंकि मक्खी, आपको पता है मक्खी की खसरत क्या है, वो गंदगी पर बैठती है, गंदगी खाती है और अपने साथ उन जरासीमों को लेकर जहां जहां जाती है उन जरासीमों को वहां पर छोड़ती है, जिससे बीमारियां और जिस्म को जो बदन है वो मुख्तलिफ बीमारियों और कमी कमजोरियों से भर जाता है। इसी तौर से ये रूहानी तौर पर इसका जो अमल है वो भी ऐसा ही है। चूंकि ये मक्खियों का देवता है और बाइबल मुकद्दस में इसका जो जिक्र ये मिलता है वो यही है, ये बाल-ज़बूल इसका नाम। तो ये रूहानी तौर पर भी गंदी स्पिरिट है, ठीक है, नापाक स्पिरिट है, और ये जिसको भी जिसका भी पीछा करे, जिस पर भी अटैक करे, जिसको भी अपने कब्जे में करे, उस शख्स की, उस बेटे की, उस बेटी की जिंदगी में नापाकी के काम ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन चीजों से बचना है। और अगर आप देखें कि ऐसा कोई भी बेटा है, कोई भी ऐसी बेटी है जो बदी की, नापाकी की या गंदे कामों में मुलविस है, तो उससे नफरत करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचें कि उसकी जान जो है वो खतरे में है, उसकी रूह जो है वो खतरे में है। तो उसकी रूह को बचाने के लिए हमें उसके लिए प्रेयर करनी है। हमें उसको एक ऐसे माहौल में लेकर आना है कि जिससे उसका ज़हन बदले, वो कलाम को सुने, उसके दिल में कलाम के लिए प्यास बढ़े, उसके दिल में इन चीज़ों को छोड़ने के लिए ख्वाहिश उभरे। और वो कब होगा? जब वो रूहानी माहौल में आएंगे, जब वो दुआया मीटिंग में आएंगे। हमें ऐसे बेटे बेटों की फिक्र करनी है जो इस तरह की बुरी रूहों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। हाँ जी, कितनों को मेरी बात की समझ आई है जी? आगे हम देखेंगे, हम एक और स्पिरिट के बारे में देखें। मुकाशफा की किताब में आए, यीशु मसीह का मुकाशफा, उसके मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना रसूल, बाइबल मुकद्दस की ये आखिरी किताब है। मेरे साथ निकालें बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर हम 2 पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया। आमीन। इस बात को जरा समझें, यहां पर भी कुछ चीजों का जिक्र मिलता है हमें। सबसे पहले है शयातीन। शयातीन का मस्कन यानी एक ऐसी जगह जहां पर शैतान है। मस्कन घर को बोलते हैं, जगह को बोलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ठीक है, डेरा जहां पे हो। नापाक रूह का अड्डा, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, और हर नापाक। चौथा, मकरूह परिंदा का अड्डा। मकरूह यानी नापाक परिंदों के झुंड। सो हम 1 इसको देखेंगे। पहले देखें शयातीन। शयातीन क्या है? इनको इंग्लिश में डेविल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डेविल्स। डीमन में और डेविल्स में फर्क है। डेविल जो है ये शैतान है, और शैतान का ये एक लक़ब है, और ये वो डेविल्स वो हैं जो आसमान से गिराए गए फरिश्ते हैं। ये वो स्पिरिट्स हैं जो अपनी वर्शिप करवाना चाहते हैं, अपनी प्रस्तिश करवाना चाहते हैं। आप ऐसी जगहों को देख लें जहां पे लोग सजदे करते हैं, लोग वर्शिप करते हैं, लोग इबादतें करते हैं, मतलब गैर मबूदों की। तो वो जो गैर मबूदों की वो जगह, वो अड्डे हैं, वो वाली जो जगह है उनमें स्पिरिट्स डेविल्स की करती है। तो शयातीन का जो मस्कन है, इसका ये है कि हर उस जगह को आपने आइडेंटिफाई करना है।
मैं इस बात को फिर से आपके सामने रख रहा हूं, हर उस जगह को आपने आइडेंटिफाई करना है जहां पर लोग जिंदा खुदा की जगह पर, वहां पर लोग मन्नतें मानते हों, वहां पर लोग सजदे करते हों, वहां पर लोग वर्शिप करते हों, जिंदा खुदा की नहीं, गैर मबूदों की। तो वो जो गैर मबूदों के जिंदा खुदा को छोड़कर जहां कहीं वो करते हैं इस तरह के काम, वहां पर आप लोग समझ जाएं कि वहां पर शैतान है, वहां पर शैतान की स्पिरिट है जो वहां पे काम करती है। हालेलुया। हम हालेलुया। खुदा के कलाम में से और सीखेंगे नापाक रूहों। अब नापाक, हमने बदरू बुरी रूह को देखा, अब ये नापाक रूहों, नापाक रूह का अड्डा, यानी ये भी वो स्पिरिट्स हैं जो बदन को नापाक करती हैं, रूह को नापाक करती है। अब बदन का तो नापाक होना समझ में आता है, तो रूह कैसे नापाक होती है? बदन तो बुरे कामों से नापाक हुआ, रूह कैसे नापाक होती है? जब हम जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और की वर्शिप करते हैं, जब हम जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और के आगे झुकते हैं, किसी और के आगे सजदा करते हैं, तो हमारी स्पिरिट जो होती है वो फिर उसको अपना मबूद मानते हैं, वो स्पिरिट नापाकी में चली जाती है, अलूता हो जाती है। ये बात ज़हन में रखें कि जब हम खुदा को छोड़कर किसी और चीज को जब हम ज्यादा अहमियत देते हैं और उसी के पीछे लगे रहते हैं और उसी को ज्यादा वक्त देते रहते हैं और उनको सजदे तक करते हैं, मन्नतें तक मानते हैं, तो ये बात ज़हन में रखें मेरे चीज़ों कि ये चीज़ जो है ये बहुत खतरनाक है। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक वक्त आएगा, आने वाला है, बिल्कुल करीब है कि हम आखिर ज़माने में हैं, तो ये शैतान के मस्कन यानी इनके अड्डे जो है वो उखड़ जाएंगे, हर नापाक रूह के अड्डे भी उखड़ जाएंगे, जितने भी नापाकियों की तस्वीरें, नापाकियों के मुगल, नापाकियों के ये जो जितने भी स्पिरिट्स हैं, डीमंस हैं, डेविल्स हैं, सब के सब इनको उखाड़ दिया जाएगा। ठीक है, लिखा मकरू परिंदा। मकरू परिंदा क्या है मेरे चीजों? ये वो परिंदे हैं जो नापाक हैं। एहबार की किताब बाइबल मुकद्दस में हम पुराने नामे में जाएं तो वहां पर हमें उसके बाब नंबर 11 में हमें मिलेगा कि कौन से परिंदे खा सकते हैं और कौन से परिंदे हम नहीं खा सकते, तो उनमें नापाक परिंदों का भी जिक्र मिलता है। सो जो बुरी रूहें होती हैं वो परिंदों को अपने कब्जे में करके उनकी शक्ल इख्तियार करके रूप बदल के, तो वो ईमानदारों का, साधकों का, रास्तबाजों का, खुदा के खादमों का, खुदा के बेटों का, खुदा की बेटियों का पीछा करते हैं। परिंदों की शक्ल में होकर वो उनका पीछा करती हैं और उन पर नजर रखती हैं, यानी उनको अपने ज़ेरे साए रखती हैं, और जहां कहीं उन्हें मौका मिला, उन्हें दरार मिली, उन्हें हमला करने का एक मौका मिलता है, वो हमला करने से बाज नहीं आते और वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। लेकिन खुदा ने भी अपने बेटों और बेटियों को ऐसी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं जिसमें इम्तियाज की रूह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इम्तियाज की रूह पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है कि अगर वो उससे हम ब्लेस हो जाएं तो हमें स्पिरिट्स का पता चल जाता है कि कौन सी स्पिरिट हमारे करीब आई, हमारा पीछा कर रही है, या वो किस शख्स में होकर हमारे करीब आई है या हम पर असर छोड़ रही है। इसके लिए हमें इम्तियाज की रूह, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, इसकी बहुत जरूरत है। सो जब भी आप दुआ में ठहरे तो मेरे चीजों जरूर खुदावंद से इम्तियाज की रूह अपने लिए मांगे, ताकि हमें परख ना आ जाए, हमें परख करना आ जाए कि कौन सी रूह खुदा की तरफ से है और कौन सी रूह शैतान की तरफ से है। सो खुदावंद का हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमने इन स्पिरिट्स के बारे में सीखा, आगे हम और कुछ इनके हवाले से देखेंगे। इसी में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर हम 13 में देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं।
جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ آمین۔ میرے چیزوں، یہ ناپاک روحیں جو مینڈک کی شکل کی ہیں، اب مینڈک کہاں رہتا ہے؟ پانی میں بھی رہتا ہے لیکن خشکی پر بھی رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھی۔ تو یہ ایسی اسپرٹس ہیں جو پانی کی اسپرٹس بھی ہیں، پانی کے اندر یہ اسپرٹس رہتی ہیں ناپاکی کی۔ جتنے بھی ازدہاؤں کے کیس ہیں، آشیانہ کیس ہیں، آشیانہ تصویریں یعنی ایسی اسپرٹس جو عاشق ہو جاتی ہیں بیٹوں پر یا بیٹیوں پر اور ان کے پیچھے رہتی ہیں اور خواب میں روحانی عالم میں ان کے ساتھ بدی کرتی ہیں، یہ ساری بدی کی تصویریں، ناپاکی کی تصویریں ہیں جو کہ پانی کے اندر سے آتی ہیں۔ سو یہ اسپرٹ جو ہے، جو 3 ناپاک اسپرٹس ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ تینوں کی تینوں مینڈک کی شکل میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ 3 جو ہے یہ پانی سے بھی ان کا تعلق ہے اور خشکی سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ مینڈک جو ہے وہ پانی کے اندر بھی رہتا ہے اور پانی سے باہر بھی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں جگہوں پر آتا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی اسپرٹس ہیں جو خشکی پر بھی رہتی ہیں اور تری میں بھی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ناپاک اسپرٹس ہیں۔ اور ایک بات سمجھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والا۔ اب یہ ہے کہ کوئی اس بات کو شاید ماننے سے انکاری ہو، اب شیطان کی روحیں نشان دکھانے والی بھی ہیں۔ مطلب کہ یہ اگر یہ ہمیں سننے کو ملے کہ کیا ابلیس کی تصویریں یا یہ جو شیاطین ہیں یہ معجزے کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ معجزے کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے پہچان کریں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں یا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس پولس رسول بھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ شیطان بھی نورانی فرشتے کا روپ لے کر آ جاتا ہے، یعنی بہروپیہ ہے۔ یہ اسپرٹس بھی بہروپیے ہیں۔ ہم نے ابھی مکاشفہ میں سے پڑھا کہ وہ مینڈک کی شکل میں ہے۔ کس کی شکل میں؟ اس کا مطلب اوریجنلی ان کی جو شکل ہے، ان کی جو صورت ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن انہوں نے روپ بدلا ہے، انہوں نے اپنا روپ چینج کر کے تو یہ مینڈک کی شکل میں، مینڈک کی صورت میں ہو کر یہ جو ہے وہ زمین میں خشکی پر اور پانی کے اندر یہ رہتی ہے، بسیرا کرتی ہیں۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ ان سے ہی اس بات کو سمجھیں کہ یہ اسپرٹس جو ہے یہ چھوٹی موٹی اسپرٹس نہیں ہے، یہ کافی سٹرونگ ہیں، کافی ہیوی ہیں، ان کے پاس کافی پاور ہے، یہ معجزات بھی کر سکتی ہیں، نشان بھی دکھا سکتی ہیں۔ اب معجزات کیا ہے؟ چند ایک کسی بندے کو اگر انہوں نے گمراہ کرنا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے کہ یہ زمین کے کن کے پاس بھیجی جاتی ہیں؟ ساری دنیا کے بادشاہوں۔ بادشاہ کون ہے؟ جو کسی نہ کسی ملک کا صدر ہے۔ اس بات کو ذرا غور کریں، سمجھیں۔ بادشاہ یعنی کہ عام لفظوں میں ہم دیکھیں کسی بھی ملک کا ایک صدر ہے جس کے کنٹرول میں پورا کا پورا ملک ہے، وہ جو بھی حکم صادر کرے گا پورے ملک میں وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ اسپرٹس چھوٹے موٹے لوگوں میں کام نہیں کرتی، یہ اسپرٹس ان میں کام کرتی ہیں جو لیڈرشپ میں ہیں۔ کہاں پر ہیں جی؟ لیڈرشپ میں، یعنی جو بڑے لیڈر ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں یہ ان کو اپنے قبضے میں کرتی ہیں اور ان میں ہو کر اپنے کام کرتی ہیں۔ چند ایک صحیح معجزہ کر کے یہ اس کو پہلے انکرج کرتی ہیں، ان کو یہ لگے کہ ہاں مجھ سے بڑے معجزے ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد ان میں ہو کر اپنا کام کرتی ہیں اور اپنے منصوبے پورے کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کے خدام بھی بہت بڑے بڑے ہیں جو خدا نے بڑی برکت دیا ہے، تو میں ان خدام کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ ہیں جو مغروری میں رہتے ہیں،
یہ وہ لیڈرز ہیں جو جادوگری کے چکروں میں ہوتے ہیں، جو اپنے کام کچھ نہ کچھ معجزات کی ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے وظیفے کر لیتے ہیں، چلے کر لیتے ہیں، بولتے وہ بھی غیر زبان ہیں، لیکن ان زبانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کی کیا پہچان ہے کہ وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص علم کر رہا ہے، یہ شخص جادوگری کے زمرے میں ہے، یہ شخص جو ہے اس نے وظیفہ کیا ہوا ہے، یا اس نے تیار کیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی چلا کیا ہوا ہے؟ تو اس کی میں آپ کو 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ کتنی نشانیاں جی؟ 3۔ سب سے پہلی چیز، وہ شخص جو بھی دعا کرے اور آپ وہ دیکھیں، اس پہ غور سے دیکھیں، تو اس کی جو آنکھیں ہیں دعا کے دوران ریڈ ہو جائیں گی، اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی، یہ اس کی نشانی ہے جادوگر کی۔ دوسری نشانی، وہ جب دعا کرے گا تو وہ آنکھ نہیں ایسے جھپکے گا، ایسے ٹکٹکی باندھ کے آنکھ جو ہے وہ بند نہیں کرے گا اور ایسے دعا کرے گا، آنکھ ایسی پلک جھپکے گا نہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب وہ دعا کرے گا تو کیا ہوگا؟ اپنی آنکھ جھپکے گا نہیں، مطلب جتنی دیر وہ پریئر کرتا رہے گا، اس پریئر سے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سر بھاری ہو جائیں گے، ان کے کندھوں پہ بوجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غیر زبان میں بھی کر رہا ہے، غیر زبان میں وہ لوگوں کو یہی سنائی دے گا کہ وہ غیر زبان میں دعا کر رہا ہے، لیکن وہ غیر زبان کی شکل میں علم چھوڑ رہا ہوگا۔ یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ جو تیسری نشانی ہے وہ یہ کہ اگر وہ اپنی آنکھیں بند کرے، تو غور سے ذرا میری آنکھوں کی طرف دیکھیے گا، غور سے دیکھیں، یہ میری آنکھیں ہیں۔ اگر وہ کوئی بھی ایسا شخص ہو اور وہ جب دعا کرے تو اس کے ایسے آنکھوں کو تیزی سے ایسے جھپکے گا، آنکھیں بند کر کے، ایسے کر کے، مجھے اتنا نہیں آ رہا کرنے کا، لیکن آپ لوگ سمجھے اس بات۔ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کو ایسے تیزی سے کرے گا، آنکھیں بند کر کے پریئر کرتا رہے گا، لیکن ایسے آنکھیں بند کر کے تیزی سے اس کو ایسے جھپکے گا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا ایسا آپ کو ملے، آپ اس کی پرکھ کریں کہ یہ شخص جادوگر ہے یا خدا کا خادم ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، یہ اسپرٹس جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اسپرٹس لیڈرز کو پکڑتی ہیں، یہ چھوٹی موٹی اسپرٹس نہیں ہے، نشان دکھانے والی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ آپ دیکھیں، آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ راتوں رات جو ہے وہ آ کے شعلے بننا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر کا جو پاکستانی لوگ ہیں اور انڈیا کے لوگ ہیں، ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ افریقہ کے خادموں کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ راتوں رات جو ہے وہ آ کے شعلے بننا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ سچ میں خدا کا خادم ہے تو اس کی زندگی میں کتنے سالوں کی محنت ہے، اس کو دیکھا اور ایک راتوں رات جو ہے وہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ آ کے شعلے بن جائیں۔ میرے چیزوں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا پھون کے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے، اپنے بڑے احتیاط سے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں کا توڑ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہم ایک اور چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ہم مکاشفہ 12 باب میں اور اس کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آیت نمبر 9، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہ آسمان پر جنگ ہوئی، اور سانپ کو، یعنی اس وہی پرانے سانپ کو، اور جو شیطان بھی کہلاتا ہے اور ابلیس بھی کہلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، شیطان، ابلیس، پرانا سانپ، اژدہا، یہ سارے کے سارے لقب ہیں، اوریجنل نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، یہ خطاب کسی کو دیا گیا، یہ اس طرح سے ہے۔ اور چونکہ شیطان جو ہے
وہ بڑا مکار ہے، چلاک ہے، اور اپنے روپ بدلتا ہے اور مختلف حالتوں میں ہو کر اس کا ایک ہی کام ہے دھوکہ دینا۔ تو اسی لیے اس کے جو بھی اس نے کام کیے، ان کے اس کی عادت، اس کے عمل، اس کے کام کی وجہ سے اس کو ایک لقب ملا ہے۔ اب یہاں پر جو اژدہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو اژدہا بھی پڑھا جاتا ہے، اژدہا بھی، یہ وہ ہے جو اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہے، اور اس کو عام طور پر ڈریگن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہے، اور اژدہا میں اور سانپ میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سانپ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک منہ ہے اس کا، اژدہا ڈریگن الگ ہے، اور جو اژدہا ہے اس کے 7 منہ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہے۔ ڈریگن کو بائبل مقدس میں بڑا تفصیلاً خدا نے لکھا، بیان کیا، اس کو کیسے بنایا، اس کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کی طاقت کیسی ہے، اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو وہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہو کے تو وہ استعمال کرتا ہے، ان خوبیوں کو جو اس جاندار کے اندر ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرانے نامہ میں ایوب کی کتاب اس کے باب نمبر 41 کو سٹڈی کریں، پورا کا پورا چیپٹر باب نمبر 41 جو ہے وہ اسی ڈریگن کے حوالے سے تفصیلاً آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کی طاقت کس میں ہے، اس کو خدا نے کیسے بنایا، اور اس کے اندر کیسی خوبیاں ہیں۔ اس کے لیے ایک بات بڑی زبردست لکھی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ بے خوف پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر خوف نہیں ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے کہ یہ کسی کو دیکھ کر اس پر رحم کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کی ایسی اسپرٹ ہے جو خدا کے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ رحم نہیں کرتی، یہ بے خوف ہے، ڈرتی نہیں ہے۔ یعنی اس کے ساتھ جنگ کرنے کا مقصد آپ کو بہت زیادہ پریئر میں ہونا چاہیے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کی کم از کم دعا کا جو دورانیہ ہے، دعا کا جو وقت ہے، وہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہونا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو آپ کے بدن میں، آپ کے لفظوں کے اندر، آپ کے روم روم میں ہونا چاہیے، تب آپ اس کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم 12 باب کی آیت نمبر 15 میں ہی دیکھتے ہیں، وہی جس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ 15ویں آیت میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ دیکھا، اور سانپ نے، کس نے؟ سانپ، سنیک، یہ بھی 2 جگہوں پہ رہتا ہے۔ سنیک کی اسپرٹ جو ہے سانپ کی شکل میں، یہ زمین پر بھی ہوتا ہے، خشکی پر بھی، اور پانی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک اسپرٹ ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے زیادہ یہ اسپرٹ لوگوں میں کام کرتی ہے، سانپ کی اسپرٹ۔ جن لوگوں کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں اس اسپرٹ کے ذریعے سے۔ جن لوگوں کو برے گندے خواب آتے ہیں، سائے کا مسئلہ ہے، یہی اسپرٹ ہے۔ میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ان کا ازدواجی تعلق بھی متاثر ہوتا ہے، یہی اسپرٹ کام کرتی ہے۔ جادوگر جو ہے وہ بھی اکثر اسی اسپرٹ کے روپ میں ہو کے تو وہ پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اس چیز کو بتاؤں کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ گھروں کو تباہ کرتی ہے، یہ کپلز کو، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بڑی خلاف ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ غیر شادی شدہ بیٹے، اور سب سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ جو شکار ہیں وہ بیٹیاں ہیں۔ زیادہ تر جو بیٹیوں میں یہ سانپ کی، سنیک کی اسپرٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کی ساری جو خدا کی وفادار ہیں، جو خداوند یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ اسپرٹ جو ہے جس کسی کے بھی خلاف ہو، بیٹے کے خلاف ہے یا کسی بیٹی کے خلاف ہے، تو میرے عزیزو اس بات کو نوٹ کر لیں
اس کی اتنی جلدی شادی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی اسپرٹ ہے، کیونکہ یہ اسپرٹ جو ہے وہ شادی نہیں ہونے دیتی۔ اس کو آشیانہ تسیر بھی کہتے ہیں، آشیانہ کیس بھی کہتے ہیں۔ اگر بیٹے میں بھی یہ کام کرتی ہے تو بیٹے کی بھی یہی حالت ہے۔ اور یہ کیوں ان کی شادی نہیں ہونے دیتی؟ کیونکہ خواب میں، روحانی عالم میں یہ اس بیٹے کے ساتھ یا اس بیٹی کے ساتھ یہ بدی کرتی ہے تصویر۔ اگر بیٹے کو یہ تصویر اس کو اثر ہو تو یہ عورت کے روپ میں اس کو ملتی ہے، اگر کسی بیٹی پر اس کا اثر ہو تو مرد کے روپ میں اس کا پیچھا کرتے اس کے ساتھ بدی کرتی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ جس کے بھی خلاف ہوتی ہے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ یہ بدی کرتی ہے، اس کی اسپرٹ کو یہ آلودہ کرتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں جن کو خواب میں وہ دیکھتے ہیں وہ زناکاری کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی ان کو وہ نیند سے بیدار ہوں وہ فوراً خدا کے حضور میں جھکیں اور توبہ کریں اس خطا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے کہ محض یہ خواب تھا، لیکن خواب نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں روحانی عالم میں کوئی نہ کوئی ایک اسپرٹ جو ہے وہ اس بیٹے یا اس بیٹی کی روح کے ساتھ یہ زناکاری کرتی ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ اگر اس کی شادی ہو جائے، جس کسی کو بھی یہ اسپرٹ جو ہے وہ اس پہ اثر ہو، اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کے میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں نہیں بنتی، ان میں بھی یہی اسپرٹ کام کرتی ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ اسپرٹ نہیں چاہتی کہ اگر وہ بیٹی کے خلاف ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کی طرف رہے، اور اگر شوہر میں کام کرتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ یہ اپنی بیوی کی طرف رہے، وہ اس میں ہو کر غیر لوگوں کی طرف، غیر اگر بیٹی ہے تو غیر مردوں کی طرف، اگر بیٹا ہے تو غیر عورتوں کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں، کتنے زیادہ کیس ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں تو یہ اسپرٹ میرے سے کام کرتی ہے۔ پھر جب ایسی اسپرٹ ہو، زیر اثر ہو، ان کی اولاد بھی جو ہے وہ ہو کر مر جاتی ہے، حمل ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسپرٹ جب روحانی عالم میں بدی کرتی ہے، زناکاری کرتی ہے، تو وہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ وہ ان بچوں کو مار دیتی ہے، وہ فزیکلی ان کی پیدائش نہیں ہونے دیتی اور روحانی عالم میں اس کو لے جاتے ہیں۔ وہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمنز ہیں، بدروحیں، بری روحیں، اور اس طرح کی جتنی بھی ان کی نسل ہوتی ہے وہ پھر جس کو پکڑتی ہے، حملہ کرتی ہے، ان کے ساتھ یہ بدی کرتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ اسپرٹس کتنے پلان سے یہ کام کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو 4 سے 5 ہم نے ان اسپرٹس کے بارے میں جانا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیزو، دعا بہت ضروری ہے۔ اس روحانی جنگ کی سیریز میں ہم دشمن کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، ہمارا جو عنوان ہے، جو ہماری مرکزی آیت ہے، زبور کی کتاب اس کے باب نمبر 92 اس کی ورس نمبر 11 میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اپنے دشمنوں کو دیکھ لیا۔ اب جب ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو ہمیں لڑنا ہے، ہمیں ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری مدد کرے گا، اور ہم شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو شیطان ہمارے سامنے ٹھہرے گا نہیں۔ سو میرے عزیزو، کم از کم دعا جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کم از کم ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے۔ اپنے بدن میں، روح میں، جان میں، اپنے اعضاء میں یسوع کے پاک اور بے اب لہو کو مانگیں کہ آپ کا بدن جو ہے وہ یسوع کے خون سے پاک رہے، آپ کی روح یسوع کے لہو سے پاک رہے، اور اسی پاکیزگی میں آپ ان شریروں کے ساتھ، ان تصویروں کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یسوع مسیح کا لہو ہمارے بدن میں ہوتا ہے تو ہمارا بدن پاکیزگی میں رہتا ہے، اس کا کلام ہماری طاقت بن جاتا ہے، وہ روح کی تلوار ہے۔ تو جب ہم پاکیزگی میں رہ کر روح کی تلوار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو کسی طور کے علم پھر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بیٹھ کر ہم پر علم بھی کرے گا نا تو اس کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، الٹا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہمارے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے؟ سو وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔
या हमारी जिंदगी में अगर कोई भी ऐसा क्लू है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह की कोई भी स्पिरिट हमारी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रही है, या हम किसी ऐसे बेटे बेटी को, ऐसे खादम को, ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके अंदर इस तरह की स्पिरिट काम कर रही है, तो जान जाएं कि उसकी रूह, उसका बदन खतरे में है। और हमें किसी भी तरह से उसको डायरेक्टली अगर कहेंगे तो वो तो फिर आपसे लड़ने के लिए आ जाएगा। आप उसके लिए प्रेयर करें और उसको प्रेयर मीटिंग्स में उसको इन्वॉल्व करें, दुआया रूटीन में उसको लेकर आएं, उसके साथ फेलोशिप करें और उसको समझाएं और सिखाएं, और इस तरह से वो खुदावंद के पास आएगा। और वो जब अपने दुश्मन के बारे में जान जाएगा तो मेरा ईमान है कि वो भी डट कर खड़ा हो जाएगा और वो भी मुकाबला करेगा, तो फिर वही स्पिरिट फिर उससे भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, खुदा उन सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे, और जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा आप सबों के साथ हो, और कलाम की कुदरत हम सबों की जिंदगियों में हमेशा ठहरी रहे, और हम सब खुदावंद में बढ़ते जाए, और खुदावंद अपना जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर करता रहे। आमीन। खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों।